اٹک نمائندہ عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر ڈپٹی کمشنر اٹک راؤ عاطف رضا نے ڈسٹرکٹ پبلک اسکول اینڈ کالج اٹک میں قائم کیے گئے ماحولیاتی مرکز کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات تحفظ ایجنسی اٹک ڈاکٹر رابعہ نوشین تقریب کی منتظم تھیں، جبکہ مختلف سرکاری محکموں کے افسران، اساتذہ، طلباء و طالبات اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ افتتاحی تقریب کے بعد ڈپٹی کمشنر اٹک راؤ عاطف رضا نے طلباء کی جانب سے لگائی گئی ماحولیاتی نمائش کا تفصیلی معائنہ کیا۔ نمائش میں ماحولیاتی تحفظ، شجرکاری، آلودگی کے تدارک، پانی کے تحفظ، فضلہ کے مؤثر انتظام اور موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق مختلف ماڈلز، چارٹس اور آگہی مواد پیش کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے طلباء کی تخلیقی صلاحیتوں اور ماحول دوست سوچ کو سراہتے ہوئے کہا کہ نوجوان نسل میں ماحولیاتی شعور پیدا کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ راؤ عاطف رضا نے اپنے خطاب میں کہا کہ عالمی یوم ماحولیات ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ زمین، پانی، فضا اور قدرتی وسائل کا تحفظ صرف حکومتوں کی نہیں بلکہ ہر فرد کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی، فضائی آلودگی، جنگلات کی کٹائی، پلاسٹک آلودگی اور پانی کی قلت جیسے مسائل پوری دنیا کو درپیش ہیں اور ترقی پذیر ممالک ان کے اثرات سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے مطابق دنیا گزشتہ کئی برسوں کے دوران ریکارڈ حد تک گرم موسم کا سامنا کر رہی ہے، جبکہ خشک سالی، سیلاب، شدید گرمی کی لہریں اور دیگر موسمیاتی آفات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق دنیا میں ہر سال 400 ملین ٹن سے زائد پلاسٹک پیدا کیا جاتا ہے، جبکہ شہری فضلہ کی مجموعی مقدار 2 ارب ٹن سے بھی تجاوز کر چکی ہے، جو ماحول اور انسانی صحت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ پاکستان سمیت تیسری دنیا کے ممالک کو ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے متعدد مسائل کا سامنا ہے، جن میں تیز رفتار آبادی میں اضافہ، جنگلات کی کم شرح، صنعتیوں، گاڑیوں کے دھوئیں سے پیدا ہونے والی فضائی آلودگی، پینے کے صاف پانی کی قلت، غیر مؤثر ویسٹ مینجمنٹ سسٹم اور موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پیدا ہونے والی قدرتی آفات شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محدود وسائل کے باوجود ان مسائل سے نمٹنے کے لیے مربوط حکمت عملی، عوامی شعور اور ادارہ جاتی تعاون ناگزیر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ماحولیات کے تحفظ کے لیے شجرکاری، پلاسٹک کے کم استعمال، پانی کی بچت، صاف توانائی کے فروغ اور کچرے کی مناسب تلفی جیسے اقدامات کو روزمرہ زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ انہوں نے طلباء پر زور دیا کہ وہ ماحولیاتی تحفظ کے سفیر بن کر اپنے گھروں، تعلیمی اداروں اور معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے کردار ادا کریں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات تحفظ ایجنسی اٹک ڈاکٹر رابعہ نوشین نے اپنے خطاب میں کہا کہ انوائرمنٹ سینٹر کے قیام کا مقصد طلباء میں ماحولیاتی آگہی کو فروغ دینا اور انہیں عملی طور پر ماحول دوست سرگرمیوں میں شریک کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی تعلیم پائیدار ترقی کی بنیاد ہے اور نئی نسل کو قدرتی وسائل سے تحفظ کی اہمیت سے آگاہ کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ تقریب کے اختتام پر ڈپٹی کمشنر اٹک راؤ عاطف رضا نے نمائش میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء کو شاباش دی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ ضلعی انتظامیہ ماحولیات کے تحفظ اور سرسبز و صاف اٹک کے قیام کے لیے تمام متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر عملی اقدامات جاری رکھے گی۔